الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمع يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ 26واں پارہ اور سورت ہے الفتح. نوٹ کریں الفتح. 29 آیات کی صورت مدنی ہے. نام پہلی آیت سے ہی لیا گیا ہے. یہ صورت کھلی فتح کی خوشخبری لیے ذوالقعدہ 8 ہجری میں ذوالقعدہ 6 ہجری میں حدیبیہ سے مدینے واپسی کے سفر کے دوران اس وقت نازل ہوئی جب ایمان والوں کے دل انتہائی اداس اور غمگین تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1400 ایمان والے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تھے. عین حد حرم سے عمرہ کیے بغیر لوٹنا پڑا تھا. یہی نہیں بلکہ آپ نے کفار مکہ کے پیش کردہ صلح کے ایک ایسے معاہدے کو تسلیم کیا تھا جو آپ کے ساتھیوں کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نظروں میں کسی طرح بھی قابل قبول نہ تھا. تاریخ میں یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے. اس معاہدے کے دفعات 4 تھے. پہلا، مسلمان اس سال واپس جائیں گے، اگلے سال عمرہ کریں گے. دوسرا، 10 سال تک فریقین کے درمیان جنگ بند رہے گی. تیسرا، جو قبیلہ فریقین میں سے جس میں داخل ہونا چاہے گا اس کا جز سمجھا جائے گا. اور چوتھا، قریش کا کوئی آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر اگر محمد کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اسے واپس کریں گے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی آدمی قریش کے پاس واپس چلا گیا تو اسے واپس نہ کیا جائے گا. اتفاق دیکھیے، جس وقت یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا اور جو قریش کی طرف سے وہ حکم بنا کے بھیجے گئے تھے، ان کا ہی بیٹا زنجیروں میں جکڑا ہوا وہاں پہنچ گیا، اور انہوں نے مسلمانوں سے اس بندے نے مسلمانوں سے کہا کہ مجھے ان کے سے چھڑائیں، اپنے پاس رکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے جو حکم تھا اس سے اجازت مانگی. اس نے کہا کہ نہیں، اگر ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا ہے. آپ نے فرمایا تو اس میں کہا کہ معاہدہ لکھا نہیں گیا ہے تو کیا ہوا، فیصلہ تو ہو چکا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بندے کو واپس بھیجنا پڑا. یہ بھی مسلمانوں کے لیے انتہائی سخت موقع تھا. اس سفر کے دوران ایک وقت وہ بھی آیا جب ایک درخت کے سائے میں ایمان والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کفار مکہ کو مارنے یا مرنے کا عہد کیا تھا، جو بیت رضوان کے نام سے معروف ہے. اس صورت کی آیات بڑی خوبصورتی کے ساتھ عمرے کے سفر کے واقعات، مدینہ کے اطراف میں آباد قبائل کی منافقت اور بہت سارے فتوحات و اموال غنیمت کی بشارت دی نازل ہوئی. ان حالات میں واپسی کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وینصرک اللہ نصرا عزیزا. یہ آیات 1 سے لے کے 3 تک تھیں. اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور بے حد رحم فرمانے والے ہیں. بے شک ہم نے آپ کے لیے ایک فتح مبین کی راہ کھول دی ہے.
تاکہ آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمت کی تکمیل فرما دیں، صراط مستقیم پر آپ کی رہنمائی فرماتے رہیں، آپ کی مدد فرمائیں اور غالب کر دیں۔ یہ ترجمہ تھا ان 3 آیات کا۔ بغیر عمرہ کیے واپسی حدیبیہ کی اس ناپسندیدہ صلح کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے کھلی فتح کی ہموار کر دی تھی، راہ ہموار کر دی تھی، جسے وقت نے ثابت کر دیا۔ آیات میں روئے سخن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، مخاطب تمام ایمان والے ہیں۔ آیات 4 سے لے کے 7 تک میں پڑھنے جا رہا ہوں، پھر اس کا ترجمہ کروں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويؤدب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما۔ یہ آیت نمبر 7 تھی۔ اسی نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان نازل فرمایا تاکہ ان کے اپنے ایمان کے ساتھ ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیں۔ آسمانوں اور زمین کی تمام قوتیں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ اللہ تو بڑی حکمت والے اور ہر بات کا علم رکھنے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو سے ان کی برائیوں کو دور فرما دیں، انہیں ان جنتوں میں داخل فرمائیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں۔ اللہ کے نزدیک تو یہی عظیم کامیابی ہے۔ اور اس لیے کہ منافق مرد اور عورتیں اور مشرک مرد اور عورتیں جنہیں برائی نے گھیر رکھا ہے، اللہ پر برا گمان کیے بیٹھے ہیں، انہیں اللہ سزا دیں۔ وہ اللہ کے غضب میں ہیں، ان پر لعنت کر دی ہے، ان کے لیے جہنم تیار کی ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آسمانوں اور زمین کی تمام قوتیں اللہ ہی کی ہیں۔ اللہ تو ہر شے پر کامل اختیار رکھنے والے اور بڑی حکمتوں والے ہیں۔ عمرہ کے لیے جاتے ہوئے سفر میں کئی مواقع ایسے آئے جو ایمان والوں کی اس جماعت کے اندر خلفشات پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نازل کردہ سکینت تھی جس نے ہر موقع پر نہ صرف حالات کو قابو میں رکھا بلکہ ایمان والوں کے ایمان کو اور زیادہ کرتی رہی۔ منافق اور مشرک جنہیں کہا گیا ہے ان کی تفصیل آگے کی آیات میں آ رہی ہیں۔ آیت نمبر 8۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ آیت نمبر 9 ہے۔ تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، انہیں ان کا مقام دو، ان کی مدد کرو اور صبح و شام اللہ کی عبادت و اطاعت میں سرگرداں رہو۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 10۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ وید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاهد الله عليه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ یہ آیت نمبر 10۔ بے شک جن لوگوں نے آپ سے ہاتھ بڑھا کر صلی اللہ علیہ وسلم عہد کیا ہے، ان کا یہ عہد اللہ سے ہے
ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. اپنے عہد کو پورا کرنے والوں کو اللہ عظیم اجر سے نوازیں گے، اور جو عہد شکنی کرے گا وہ خود اس کا وبال اٹھائے گا. در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان و اطاعت کا عہد کرنے والوں کا عہد دراصل اللہ سے ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. سورۃ النساء میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، جس نے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہاں پر اس آیت میں اشارہ بیت رضوان کی طرف ہے. آگے یہ باتیں آئیں گی انشاءاللہ. آگے آیات 11 سے لے کر 17 تک یہ ان لوگوں سے متعلق ہے جو مدینہ کے اطراف میں عرب قبائل آباد تھے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کے اس سفر میں نکلنے کا حکم دیا گیا، لیکن انہوں نے حالات کے پیش نظر اسے موت کے منہ میں جانتے بوجھتے چھلانگ لگانے کے مترادف سمجھا اور حکم عدولی کرتے ہوئے ساتھ دینے سے رک گئے. صرف 1 سال قبل غزوہ احزاب پیش آیا تھا، جس میں مشرکین عرب خصوصاً مشرکین مکہ کی آپ اور ایمان والوں سے شدید دشمنی کھل کر سامنے آ چکی تھی. ایسی حالت میں احرام میں اور نہتے چل کر ان کی طرف جانا اپنی موت کو ہی دعوت دینے کے سوا اور کیا تھا. یہ تھی ان کی سوچ، یہ تھی ان قبائل لوگوں کی سوچ. لیکن ایمان والوں کا ایمان کا تقاضا تو اور تھا، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بے چوں و چلا، ورنہ کفر میں پڑنا ہے. دل میں کچھ اور زبان پر کچھ منافقت ہے، وہ منافقت بدترین جرم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. ان آیات میں مال غنیمت اکٹھا کرنے کی سے اشارہ بھی ہے، جو اشارہ غالباً غزوہ خیبر کی طرف ہے، جس کے لیے آپ محرم 7 ہجری میں صرف انہی ایمان والوں کو لے کے نکلے تھے جو بیت رضوان میں شامل تھے. اور آگے جو جنگجوؤں سے جنگ کی بات ہو رہی ہے کی ہے اللہ نے، غالباً اشارہ غزوہ تبوک کی طرف ہے جو 9 ہجری میں واقع ہوا. واللہ عالم. آیت نمبر 11. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سیقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا واستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا واراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. پیچھے رہ جانے والے یہ دیہاتی لوگ آپ سے ان قریب کہیں گے کہ ہمارے مویشیوں اور گھر والوں نے ہمیں مشغول کر دیا، اب ہماری بخشش کی دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی زبانوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے وہ ان کے دلوں کی بات نہیں ہوگی. آپ ان سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو اللہ کے معاملے میں تم لوگوں پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ اسی کی مرضی ہے، اللہ چاہیں تمہیں نقصان یا نفع پہنچائیں. تم لوگ جو کچھ کرتے رہے ہو ان سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے. اللہ تو سب کو دیکھ رہے ہیں، سب کی سن رہے ہیں. آیت نمبر 12. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بلکہ حق تو یہ ہے کہ تم لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے اب کبھی اپنے لوگوں کی طرف لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں. تم لوگوں کا یہ گمان تمہارے دلوں میں مزین کر دیا گیا، اور تمہارا یہ گمان بہت ہی برا گمان تھا. تم لوگ تو تھے ہی ہلاکت میں پڑنے والے. آیت نمبر 13. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو ایمان نہ رکھے، ایمان نہ لائے، بات کو نہ مانے اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کے جو ایمان نہیں، باتوں کے نہیں ماننے والے ہیں، ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، ہر حال میں اللہ کی بات ماننی ہے، ایمان والوں کو ماننی ہے، اور اللہ کے رسول کی ہدایت کو قبول کرنا ہے ہر حال میں، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بات نہ ماننے والے، ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ آیت نمبر 14، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، جسے چاہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، اور جسے چاہیں اللہ تعالیٰ سزا دیں، لیکن اللہ تو ہے ہی مغفرت فرمانے والے اور رحم فرمانے والے۔ در حقیقت یہ ہم انسانوں کی بات ہے، ہم اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں یا اللہ کی سزا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اعمال اللہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ اللہ کی بات نہ ماننا اپنے آپ کو سزا کے لیے تیار کرنا ہے، اللہ کی بات کو ماننا اپنے لیے اللہ کی مغفرت کو دعوت دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 15، مزید بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ آیات نازل فرما رہے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں جو نہیں آئے آپ کے ساتھ عمرے کے سفر میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم یریدون ان یتبدلوا کلام اللہ قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا۔ اللہ تعالیٰ اب یہ مستقبل کی بات بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ جب تم لوگ مال غنیمت حاصل کرنے کی طرف چلو گے تو پیچھے رکے رہنے والے لوگ تم لوگوں سے کہیں گے کہ ہم سے جو ہوا اسے ختم کر دیں، بھول جائیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ یہ لوگ اللہ کے کہے کو بدل دینا چاہیں گے۔ آپ ان سے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں، تم لوگ کہیں گے تم لوگ ہمارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤ گے، اللہ نے اس بات کا حکم تمہارے متعلق پہلے ہی نازل فرما دیا ہے۔ وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرنے لگے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سوچ و سمجھ کے صلاحیت کم ہی رکھتے ہیں۔ اس آیت میں جو مال غنیمت اکٹھا کرنے کی طرف اشارہ ہے، یہ غالباً غزوہ خیبر کی طرف ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم 7 ہجری میں صرف انہی ایمان والوں کو لے کر نکلے تھے جو بیت رضوان میں شامل تھے۔ اس وقت یہ لوگ چاہیں گے کہ ان کے ساتھ نکلیں، یہ آسان غزوہ ہے، مال غنیمت حاصل کرنے کا موقع ہے، اور کہیں گے جو کچھ اس آیت میں کہا گیا، لیکن انہیں صاف کہہ دیا جائے گا کہ نہیں تم ہمارے ساتھ نہیں نکلو گے۔ اس کے جواب میں وہ لوگ کہیں گے کہ آپ لوگ ہم سے حسد کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ عقل سمجھ نہیں رکھتے، سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن بہت کم۔ آیت نمبر 16، قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید، آپ کہہ دیں ان لوگوں سے، ان بدوؤں سے، دیہاتی لوگوں سے جو پیچھے رہ گئے، کہ ان قریب تمہیں دعوت دی جائے گی، بلایا جائے گا ان لوگوں سے جنگ کے لیے جو بہت شدید جنگجو ہیں، اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون، تم ان سے لڑو گے، لڑنے کے لیے بلایا جائے گا یا وہ خود اسلام قبول کر لیں گے۔ فَإِن تُطِیعُوا یُؤْتِکُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر تم نے اطاعت قبول کی، بات مانی،
تو تمہارے لیے اچھا اجر ہوگا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر تم نے منہ موڑا جیسے کہ تم پہلے منہ موڑ چکے ہو، اشارہ یہی عمرہ کے لیے جانے کی طرف ہے، تو تمہیں سزا دی جائے گی، اور دردناک سزا اللہ دیں گے، ظاہر ہے۔ آیت نمبر 17 اسی سے متعلق ہے۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، کوئی گناہ نہیں جو ایسے شخص کے لیے جو اندھا ہے، یا وہ لنگڑا ہے، یا مریض ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، اسے داخل کریں گے اللہ رب العزت ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جس نے منہ موڑا، بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ اسے سزا دیں گے، اور دردناک سزا۔ جس جنگ کی طرف یہاں اشارہ ہے غالباً یہ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے غالباً، واللہ عالم۔ جو لوگ اپنی مجبوری، جسمانی مجبوری کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہوں گے، اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے جس کا ذکر اللہ نے کیا، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اندھے، لنگڑے، مریض، ان پر کوئی گناہ نہیں، لیکن جو لوگ صحیح سالم ہوں گے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس سے نکلنا پڑے گا، جب انہیں نکلنے کے لیے کہا جائے گا کسی غزوے میں۔ جیسا میں نے کہا یہ غالباً غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے۔ آگے آیات 18 سے لے کے 21 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ بے شک اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہوئے جب وہ درخت کے سائے میں لڑنے مرنے کا آپ سے پختہ عہد کر رہے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے دلوں کا حال اللہ کو خوب معلوم تھا، تو اللہ نے ان پر سکون و اطمینان نازل فرمایا، اور اس کے بدلے میں قریبی فتح عطا فرمائی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، یہ آیت نمبر 19۔ اور بہت سی غنیمت بہت ساری جو وہ حاصل کریں گے ایمان والے، اور اللہ تو اللہ عزیز ہیں، مکمل غلبہ رکھنے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 19۔ ان آیات کی وضاحت میں انشاءاللہ آگے چل کر پڑھ لوں، اس کے بعد کروں گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 20۔ وَوَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَأَجْرَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ کا وعدہ ڈھیروں مال غنیمت کا تم سے ہے جس کی اس نے تمہارے لیے جلدی کر دی ہے، جو تم لوگ اکٹھا کرو گے۔ اس نے لوگوں کے ہاتھوں کو تمہاری طرف بڑھنے سے روک دیا تاکہ تم ایمان والوں کے لیے ایک نشانی بن جاؤ۔ اللہ تمہیں سیدھی راہ کی ہدایت دے، اور اللہ تمہیں سیدھی راہ کی ہدایت دے۔ آیت نمبر 21۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور دوسری وہ نعمتیں جس پر تم قادر نہ تھے، انہیں بھی تمہارے لیے اللہ نے گھیر رکھا ہے، اللہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی رضامندی کا اعلان ان تمام لوگوں کے لیے کیا ہے جنہوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے سر و سامانی کی حالت میں کفار مکہ سے آخری دم تک لڑنے کا عہد کیا۔ اسی عہد کا نام بیعت رضوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر قریش مکہ کی طرف اس وقت بھیجا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے حدود حرم میں داخل ہونے کے لیے اس سے منسلک حدیبیہ کے مقام پر رکے ہوئے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ قریش کے لوگوں کو یقین دلائیں کہ ہم لوگ صرف عمرہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی واپسی میں تاخیر کے دوران یہ افواہ کسی طرح پھیل گئی کہ انہیں قریش نے قتل کر دیا ہے۔ اس خبر پر آپ نے فرمایا جب تک ہم مکہ والوں سے اس قتل کا بدلہ نہیں لے لیتے واپس نہیں جانے والے ہیں، اور ایمان والوں سے اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینے کا عہد لیا۔ اللہ نے اس عہد کے بدلے ایمان والوں کو کتنی ہی کامیابیاں اور اموال غنیمت سے نوازنے کی بشارت دی ان آیت میں دی ہیں جو بعد میں سچ ثابت ہوئی ہیں۔ اللہ نے ہر موقع پر سکون اطمینان نازل کر کے ایمان والوں کے قلب کو راضی برضا رکھا، جنگ کی نوبت نہ آنے دی۔ جو آثار تھے بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ یہ لوگ جب نکلے تھے ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا سوائے ایک تلوار تھی جو صرف دفاع اپنے آپ کی دفاع کے لیے رکھا جاتا ہے، اور باقی احرام میں تھے۔ جنگ کے کوئی اور ہتھیار ان کے پاس نہیں تھا۔ یہ پورا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ سبحان اللہ۔ آیات 22 سے 26 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ یہ آیت نمبر 22۔ کفر کرنے والے لوگ اگر تم لوگوں سے جنگ کرتے تو منہ کی کھاتے، بھاگنے پر مجبور ہو جاتے، کسی کو بھی اپنا حمایتی اور مدد دکھا پاتے۔ آیت نمبر 23۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 24۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ وہی اللہ ہے جس نے مکہ کی سرحد پر ان کے ہاتھوں کو تمہاری طرف اور تمہارے ہاتھوں کو ان کی طرف بڑھنے سے روک دیا، باوجود اس کے کہ کامیابی تمہارے لیے تھی، اور اللہ تو تمہارے تمام کاموں کو دیکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 25۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تدعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لَأَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یہ آیت نمبر 25 ہے۔ آیت نمبر 25 کو ایک بار اور پڑھ رہا ہوں۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ انہی لوگوں نے کفر کیا، تمہیں مسجد حرام اور قربانی کے جانوروں کو قربان گاہ پہنچنے سے روکنے والے بنے تو ان پر فتح پا چکے ہوتے اگر ان لوگوں میں ایسے ایمان والے مرد اور عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم لوگ نہیں جانتے ہوئے رون ڈالتے، پھر تم انجانے میں ان کی وجہ سے نقصان میں پڑتے۔ اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہتے ہیں داخل کرتے ہیں۔ اگر وہ ایمان والے لوگ ان سے الگ ہوتے تو ہم کافروں کو ضرور دردناک سزا دیتے۔ آیت نمبر
26 وَإِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ جَهْمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وعلى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ کافروں نے جب لوگوں کے دلوں میں جاہلیت کی غیرت کو جگا دیا، جاہلیت کی غیرت کو جگا دیا، تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پر اپنی سکینت نازل فرما دی اور ان کے لیے ان کے رب کی نافرمانی سے بچنے کو لازم قرار دیا، جس کے وہ سب سے زیادہ حقدار تھے۔ اللہ تو ہر شے کا علم رکھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیات 22 سے 26 ترجمہ تو آپ نے سن لیا، لیکن ان آیات کو سمجھنے کے لیے عمرہ کے اس سفر کے چند واقعات کا جاننا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ذوالحلیفہ سے احرام میں داخل ہوئے اور تلبیہ کہتے ہوئے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کسی کے پاس کوئی جنگی ہتھیار نہ تھا سوائے نیام میں ایک تلوار کے، جسے ذاتی حفاظت کے لیے رکھے جانے کا دستور عام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ تھیں۔ تقریباً 1400 ایمان والے اور ہدی کے کچھ جانور تھے جنہیں مکہ میں قربان کیا جانا تھا۔ قریش کو جب عمرے کے لیے آنے والے اس قافلے کی خبر ملی تو وہ سخت پریشانی میں پڑ گئے۔ حرام مہینوں میں سے ایک میں عمرہ کرنے والوں کے اس قافلے کو اگر وہ روکتے ہیں تو عرب کے مسلمہ قوانین کے تحت پورا عرب اسے سراسر زیادتی کہے گا اور مسجد حرام کے متولی کی حیثیت سے ان کا وقار بری طرح مجروح ہوگا۔ اگر نہیں روکتے ہیں تو آپ اور ایمان والے کے مقابل ان کی ہوا ہمیشہ کے لیے اکھڑ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بھی سفر کے لیے نکلتے ازواج مطہرات میں سے کوئی ان کے ساتھ ہوتی، پورا ڈالا جاتا اور جس کا نام نکلتا وہ ان کے ساتھ ہوتی۔ اس سفر میں جیسا کہ بتایا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی۔ عمرے کا یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ذوالقعدہ سوموار کا دن تھا شروع کیا تھا۔ ذوالقعدہ حرام مہینوں میں سے ہے۔ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ادھر رجب، یہ 4 مہینے ہیں جو حرام مہینے ہیں۔ تو یہ اس میں جنگ و جدال سے اللہ نے روکا ہوا ہے اور یہ قریش بھی اس بات کو جانتے تھے۔ اسی کا ذکر ہے کہ اگر نہیں روکتے ہیں تو ہم لوگوں کی ہوا ہمیشہ کے لیے اکھڑ جائے گی، پورے عرب میں نام ہو جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمانوں کا۔ اگر روکتے ہیں تو یہ حرام مہینے ہیں، کیسے روکا جائے؟ آخرکار جاہلی حمیت ہی رنگ لائی۔ قریش نے حدود الحرم سے باہر مدینہ سے آنے والے راستے کے کئی مقامات پر جنگی دستے بھیج دیے تاکہ وہ اس قافلے کے ساتھ اس حد تک چھڑخانی کریں کہ وہ لڑنے مارنے پر آمادہ ہو جائیں۔ اس طرح قریش کے بجائے قافلے والے ہی مورد الزام ٹھہرائے جائیں گے کہ وہی لوگ احرام کی چادروں میں قریش سے جنگ کرنے آئے تھے۔ کتنی اچھی تدبیر ان کے ذہن میں آئی، استغفر اللہ۔ حال کے واقع میں جیسے کہ 9 مئی کو کہ جو کچھ کیا گیا ہمارے یہاں پاکستان میں اور جس طرح سے بدنام کیا گیا ہے تحریک انصاف والوں کو، یہ بھی ایسے ایک چالوں میں سے تھا میری نظر میں، واللہ عالم، اللہ جانتے ہیں۔ اللہ کی تدبیر کے آگے اللہ کے دشمنوں کی سازشیں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ ایسے کسی ٹکراؤ کی نوبت آنے سے پہلے ہی اللہ نے اس قافلے کو دشوار گزار راستے سے حدیبیہ پہنچا دیا، جو جدہ کی سمت سے مکے کے راستے پر حدود حرم سے متصلاً باہر ہے۔ قافلے کا قریش کی سازش سے بچ کر اس مقام تک پہنچنا اللہ پر توکل کرنے کی بہترین مثال ہے۔ قریش کو جب آپ لوگوں کے اس مقام پر موجودگی کا پتہ لگا تو ان کے دستوں نے چھیڑخانی کے لیے اس طرف کا رخ کیا۔ واقعات طویل ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے دونوں گروہوں کے ہاتھوں کو روک کر دست بدست جنگ کی نوبت نہیں آنے دی۔ دونوں جنگ کی نوبت نہیں آنے دی۔
ان آیات میں اس کے پس پردہ حکمت کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر جنگ ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی کامیابی یقینی تھی، کیونکہ رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہی طریقہ ہے، ہمیشہ سے ہی رہا ہے۔ اسی مقام پر آخر کار قریش نے صلح کے شرائط رکھے، جو ظاہر ان کے ہی مفاد میں ہونے کے باوجود اللہ کے حکم پر آپ نے انہیں تسلیم کیا۔ صلح کے 4 دفعات لکھے گئے، ان کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم و قریش کے سفیر نے اپنی اپنی مہریں ثبت کی۔ بہت تھوڑی عرصے میں چاروں دفعات قریش کے اپنے مفادات کے عین مخالف ثابت ہوئی، اور اسی معاہدے نے فتح مکہ کا دروازہ کھولا۔ یہ تھے وہ پس منظر جس میں یہ سب کچھ، یہ آیات نازل ہوئی، جس کا 22 سے 26 تک ہم لوگوں نے جو پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے کہ اٹھو، اپنی قربانیاں کر لو، جو ہدی کا جانور لائے ہو اسے ذبح کر لو اور سر منڈوا لو۔ لیکن صحابہ میں سے ایک بھی کھڑے نہ ہوئے۔ 3 مرتبہ ایسا ہی آپ نے فرمایا، اور پھر آپ لوٹ کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے، فرمانے لگے لوگوں کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ آپ جس قدر صدمے میں یہ ہیں آپ کو بخوبی معلوم ہے، آپ ان سے کچھ نہ کہیے، سیدھی اپنی قربانی کے جانور کے پاس جائیے، اسے جہاں وہ ہو وہی قربان کر دیجیے اور خود سر منڈوا لیجیے۔ اور پھر آپ نے ایسا ہی کیا، اور اس کے نتیجے میں باقی لوگوں نے بھی آپ کی اتباع کی۔ یعنی یہ حال تھا ایمان والوں کا اس صلح کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل جو قریش کی طرف سے حکم تھا کہا کہ میں اسے نہیں جانتا۔ لکھو، آپ لکھیے بسم اللہ، بسم کا اللہم، یعنی وہ اللہ کو رحمان اور رحیم کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، آپ لکھیں بسم کا اللہم۔ آپ سے فرمایا یوں ہی لکھو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لکھو یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس پر سہیل نے کہا اگر میں آپ کو رسول مانتا تو آپ سے ڈرتا ہی کیوں؟ یوں لکھیں کہ وہ یہ صلح نامہ محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمر نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ ایسا ہی لکھو۔ ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ مٹانے کو تیار نہیں تھے۔ آخر میں آپ نے پوچھا کہ یہ کہاں پر ہے؟ انہوں نے بتایا تو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے مٹایا۔ یہ سارے واقعات صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، آسان نہیں تھا ان واقعات کو برداشت کرنا۔ مزید ابھی صلح نامہ لکھا ہی جا رہا ہے کہ ابو جندل جو سہیل بن عمر کا بیٹے تھے، کسی طرح بیڑیوں میں جکڑے ہوئے مکے سے بھاگ کر کے یہاں پہنچ گئے اور ایمان والوں سے کہا کہ مجھے بچائیں ان لوگوں سے۔ سہیل بن عمر نے انہیں دیکھا، ان کی پٹائی کرنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اسے آنے دو ہمارے پاس۔ اس نے کہا نہیں، ہم معاہدے کا ایک شرط ہے کہ جو ہمارے لوگ آئیں گے آپ کے پاس ان کو آپ واپس کریں گے، اگر نہیں واپس کریں گے تو پھر یہ معاہدہ نہیں ہوگا۔ آپ مجبور ہو گئے انہیں واپس کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے یہ کتنا بڑا دھچکا تھا، کتنا بڑا غم کا معاملہ تھا جو صحابہ نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا، جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ آیت نمبر 27، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ
لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم لوگ پورے امن میں جس طرح اللہ چاہیں گے مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، بے خوف ہو کر سروں کو منواؤ گے یا بالوں کو ترشواؤ گے۔ اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ اس نے تو اس کے علاوہ ایک قریبی فتح بھی تمہارے لیے رکھ دی ہے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس خواب کی بات کی گئی ہے یہ وہی ہے جہاں سے عمرے کے سفر کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں یہ خواب دکھایا گیا کہ آپ اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ کی کنجی لی، بیت اللہ کا طواف کیا اور عمرہ کیا۔ آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی نے سر منڈوائے، کسی نے بال چھوٹے کروائے۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ آپ نے مدینہ اور گرد و پیش کی آبادیوں میں اعلان فرمایا دیا کہ لوگ آپ کے ہمراہ عمرہ کے لیے نکلیں۔ پھر اکم ذی الحجہ، اکم ذی القعدہ 6 ہجری بروز دوشنبہ اس سفر کا آغاز ہوا۔ اس آیت میں جس عمرے کی یقین دہانی کرائی گئی وہ آپ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ذی القعدہ 7 ہجری میں ادا کیا، جو تاریخ میں عمرۃ القضا کے نام سے معروف ہے۔ آپ نے کل 4 عمرے کیے، ایک حج کا اور ایک حج کیا۔ پہلا حدیبیہ والا جس میں آپ اور اصحاب رسول نے اسی مقام حدیبیہ سے واپس لوٹنا پڑا۔ آپ نے اور صحابہ کرام نے اپنے اپنے سر منڈوائے یا بال ترشوائے، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوئے۔ جو حجی کے جانوروں کو بھی یہیں ذبح کر دیا گیا جس کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ یہ مقام آج شمیسی کے نام سے معروف ہے۔ دوسرا عمرہ عمرۃ القضا جو 7 ہجری میں آپ نے کیا ذی القعدہ میں، اور تیسرا غزوہ حنین سے واپسی پر، اور چوتھا عمرہ حجۃ الوداع کا حصہ تھا۔ قلبی فتح سے غالباً اشارہ خیبر کی فتح کی طرف ہے یا مکہ فتح کی طرف ہے۔ مکہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا۔ آیت نمبر 28، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین برحق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین سے پر غالب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کافی ہیں اظہار حق کرنے والے، گواہی دینے والے بحیثیت گواہ۔ یہ آیت نمبر 28۔ یہ آیت کا پہلا حصہ منوئن قرآن کے 3 مقامات پر آیا ہے، یعنی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، 3 مقامات پر آیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ صف آیت نمبر 9 اور سورۃ الفتح آیت نمبر 28۔ اللہ کی یہ بات کامل حق ہو کر سامنے آ کر رہنی ہے انشاءاللہ۔ عقلاً تو آج بھی موجودہ تمام ادیان دین اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ اس حقیقت کا زندہ ثبوت اسلام کے نام لیواؤں کے ساتھ پوری دنیا میں ظلم و ستم کا برپا کیا جانا ہے۔ کاش اسلام کا نام لینے والے حقیقتاً مسلم ہوتے تو دین عملاً کب کا غالب ہو چکا ہوتا۔ ساری دنیا یا اس کے کسی گوشے میں ہی امن ایسا نہ ہونے کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ تو حساب لینے اور بدلہ چکانے میں بے حد تیز ہے۔ اللہ تعالی رحم فرمائے ہم سب پر یا رب العالمین۔ اگلی آیت نمبر 29 اس سورت کی آخری آیت ہے، اور یہ اللہ تعالی نے اس ایمان والوں کی شان اور ان کا انعام بیان فرمایا ہے۔
جیسے جیسے ایمان کی یہ کھیتی اس طرح لوگوں کے اندر بڑھے گی، ایسے لوگوں کی تعداد اور وہ کثرت اختیار کر لے گی تو مخالفین اپنے اندر ہی جل بھن کر ختم ہونے لگیں گے، اللہ کا دین عملاً ساری دنیا کے ادیان پر غالب آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ آیت نمبر 29 کا مضمون ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لیے بڑے سخت ہیں اور آپس میں بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ تراہم رکعاً سجدا، دیکھتے ہو تم انہیں رکوع اور سجود کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، یہ اللہ کے فضل، اللہ کی رضا کی تلاش میں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر ان کے سجدے کے نشانات ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ تورات میں ہے اور ایسے لوگوں کی مثال انجیل میں ہے۔ كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، مثال اس کھیتی کی جس نے اپنا کوپل نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور پھر وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنی جڑ پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسان کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے، ان کو غضب و غصے میں ڈالے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیم، وعدہ ہے اللہ کا ایمان والوں کے لیے جو عمل صالح بھی کریں ان میں سے، یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر ہے، اور اجر بھی بہت عظیم ہے۔ جو بات کہی اس آیت میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ انکار کرنے والوں پر بڑے سخت، آپس میں نہایت نرم دل و مہربان ہیں۔ آپ انہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی جستجو میں لگے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار ہیں، ان کی یہ صفت تورات میں ہے، ان کی مثال انجیل میں ہے۔ ایک ایسی کھیتی کی مانند جس نے اپنے باریک سی کوپل نکالی، پھر اس نے کمر موٹی کی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ وہ کھیت کا کاشتکاروں کو خوش کر رہا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کے ذریعے کفر پر اڑے رہنے والوں کو غصہ دلائے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان میں سے جو لوگ بھی ایمان لائے اور نیکیوں کے کام کرتے رہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرتے رہے، ان کے لیے مغفرت اور عظیم اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپس کی محبت اور نرم دلی میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر کسی ایک عضو میں درد ہو تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، اور اگر بخار چڑھاتا ہے تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ بخار آ جائے تو انسان کا سارا جسم، اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں مومن کے لیے مثل دیوار کے ہے جس کے ایک حصے دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتے ہیں اور مضبوط کرتے ہیں۔ آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ملا کر بتایا کہ اس طرح۔ سبحان اللہ، کیا واقعات ہم آج ایسے ہیں۔ امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول ملتا ہے، جو شخص اپنے اندرونی پوشیدہ حالات کی اصلاح کرے اور بھلائیاں پوشیدگی سے کرے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی سلوٹوں پر اور اس کی زبان کے کناروں پر ان نیکیوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب کو برا نہ کہو، ان کی بے ادبی اور گستاخی نہ کرو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی
احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے 3 یا پاؤ اناج بلکہ 1.5 پاؤ اناج کے اجر کے کو بھی نہیں پا سکتا. سبحان اللہ، یہ ہے صحابہ کا مقام. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ کے لیے ہمیشہ اچھے الفاظ ہی استعمال کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.